کہ منگنی ہو جاتی ہے اور یا رشتہ پکا ہو گیا، مان لیجئے منگنی نہیں ہوئی، رشتہ پکا ہو گیا، اب اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ شادی ہو گئی ان کی، پھر دونوں فون پہ بھی گھنٹوں بات کر رہے ہیں، رات میں ابھی ٹاک ٹائم بہت ساری اسکیمیں ایسی آتی ہیں 12 کے بعد 10 کے بعد فری، اور وہ جو ہے وہ کچھ فرینڈ موبائل آتے ہیں نا، کیا معلوم نہیں کیا اسکیم ہے وہ، اللہ بچائے، تو وہ یہ بھی خرید کے لے لیتا 2 موبائل جوڑی والے، طوطا مینا، ہاں، اب ایک ہدیہ بھیجتا لڑکی والوں کو، اب کیا ہے ان کا اسکیم، سم کارڈ دونوں کے فری ہیں، تو اتنے بجے کے بعد یا ان دونوں کا کال کیا ہوگا، فری، اب یہ بیٹھا گھر سے فون کر رہا ہے چھت پہ جا کے، اور وہ بھی دالان میں جا کے یا گیلری میں جا کے کونے میں بیٹھ کے خسر پسر کر رہی ہے، اور دونوں باتیں کرتے ہیں گھنٹوں، کیا پکا آج گھر میں، بیگن پکا، کیا پکا، کیا کھائے، کیسے کپڑے پہنے، لال کپڑے، نیلے کپڑے، کیونکہ دیکھیے یہ بے حیائی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بھتیجے کی، فلانے چچیرے بھائی کی شادی ہے، خلیرے بھائی کی شادی ہے، پھر وہ بھی آئے یہ بھی آئے، پھر دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں، دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ تیرے لیے اجنبی ہے، کل کو رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا ہے، اور اس کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کے چہرے کو بھی دیکھتے کھڑا ہے۔ بعض لوگ تو جو ہے یہ سمجھتے ہیں نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا چاہیے نا، ہاں، کتنی بار بھائی، تیرا نکاح کرنے کے لیے، لڑکی چننے کے لیے، لڑکی کو دیکھ لینے کے لیے ایک بار تو دیکھ لے، گنجائش ہے، یہ نہیں کہ ہر ہفتے جمعہ کی نماز پڑھ کے تو اس کے گھر جانا شروع کر دے، ہر ہفتے جا رہا ہے، اور لڑکی پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے خاندانوں میں ہوتا ہے ایسا، یہ آیا، لڑکی بھی آئی، اب اس کا بھائی کسی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، ماں باپ کچن میں اپنے چلے گئے، اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، تو دونوں کے دونوں کہاں پر ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، یہ بھی مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرا رہی، کیا ہے یہ بے حیائی ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، اجنبی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح تو اس کا دیکھنے والے ایک درجن، نکاح کرنے والے نے تو نہیں دیکھا، اس کا بھائی بھی دیکھ کے آ رہا، اس کا دوست بھی دیکھ کے آ رہا ہے، اس کے فلانے رشتہ دار بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، اور سب لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا کیسے جائز ہوا؟ نکاح کون کرے گا؟ جو نکاح کرے گا اسی نے دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی رشتے ہوئے ہیں کہ لڑکے کے باپ نے بھی نکاح تک لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، بتائیے کیوں؟ اجنبی ہے اس کے لیے، اجنبی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ لڑکے کے باپ نے بھی لڑکی کو نکاح تک نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ نکاح اس کا اجنبی ہے اس کے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، فوٹو لڑکی کا بھیج رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، واٹس ایپ تو بہت آسان طریقہ ہو گیا، بھائی ہے کیا کوئی اس کے لیے؟ آج کو یہ کوئی تجارت ہے، آپ کموڈٹی سیل کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی عقل نہیں ہوتی ہے، لڑکیوں کے، اپنی بچیوں کے فوٹو جو ہیں کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں، اور سارے گاؤں میں وہ تصویر، برقع پہن کے آپ کی بچی گھوم رہی ہے، لیکن اس کا فوٹو بغیر برقعے کے سارے گاؤں میں گھوم رہا ہے، پھر فلانا بھائی دیکھ رہا ہے، لڑکی تو اچھی دکھ رہی ہے، کر لے نکاح، کیوں نہیں کر رہا نکاح؟ سارے گاؤں میں اس کو تصویر اس کی گھوم رہی، سب لوگ دیکھ رہے اس کی تصویر، جائز نہیں ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہوگا بھائی؟ جو آ رہا اس کو دیکھ رہا ہے، ہمارے فلانے رشتہ دار آئے ہیں، لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون کون دیکھنا چاہتے ہیں؟ خالہ ہے، خالو ہے، اس کا بیٹا لالو ہے، سب آ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس لڑکا جوان ہے، 18 سال کا لڑکا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو، ہاں میرے بھائی کی بیوی ہے یہ ہونے والی، کیسے جائز ہے اس کے لیے؟ وہ بیچاری بچی اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سارا گاؤں دیکھ کے گیا اس کو، کون سا طریقہ ہے یہ؟ صحیح نہیں ہے۔ تو منگنی کی رسم اور اس طرح سے دیکھنے دکھانے کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب غلط ہے۔ جس کو نکاح کرنا ہے وہ دیکھے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ اگر اس کے بہت بزرگ ہیں، باپ بزرگ ہے، نکاح کی عمر نکل چکی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عمر بہت ہو چکی ہے اس لیے کہ ابھی اس سے وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہ دیکھے تو زیادہ اچھا ہے۔
बहरहाल इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलुवन रजुलुन बिमरातिन इल्ला व मअहा ज़ू महरम, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, हाँ मगर इस हाल में कि उस लड़की का महरम उसके साथ में हो। उसके महरम के बगैर लड़का और लड़की अकेले कहीं भी नहीं रह सकते हैं, उनके लिए जायज नहीं है। ये नहीं कि आप 2 साल का बच्चा जो है उसको लेके बैठे, वो महरम नहीं है, उसको तो क्या हो रहा है उसको मालूम, उसको चॉकलेट दे के बिठा दिए तो खुश है। उसके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो जिम्मेदार किस्म का आदमी हो कि उसकी मौजूदगी में कोई बेहयाई की बात नहीं की जा सकती है, ऐसा आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा 10 साल का भाई है उसका, उसके साथ बैठे हुए, नहीं, बल्कि वाकई ऐसा जिम्मेदार किस्म का आदमी होना चाहिए। तो बगैर महरम के तन्हाई इख्तियार करना निकाह से पहले लड़के और लड़की का जायज नहीं है, इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। बल्कि आपने फरमाया कि अला ला यखलुवन रजुलुन बिइम्राअतिन इल्ला कान सालिसहुमा शैतान, कि जब भी एक मर्द और औरत तन्हाई में रहते हैं तो उनका तीसरा शैतान होता है। उनका तीसरा क्या होता है? शैतान होता है। उनसे कोई भी गलती करवा सकता है, कोई भी बेहयाई का काम उनसे करवा सकता है। इमाम अहमद, तिरमिजी, हाकिम ने इसको रिवायत किया और यह हदीस सही है। लिहाजा मंगनी की रस्म और मंगनी के बाद से शादी तक लड़के लड़की का तन्हाई इख्तियार करना, फोन पे लंबी लंबी बातचीत करना, फोन किया, पूछा वालिद साहब हैं आपके घर पे, मुझको बात करना है उनसे, घर पे टेलीफोन है मसलन, एकदम सख्ती से इसने भी बात की, सख्ती से उसने भी बात की, एकदम साफ सुथरी। वो फोन किया कि हाँ कौन उठाया? फलानी उठाई। बच्ची ने उठाया फोन, बच्ची ने उठाना भी नहीं चाहिए लेकिन उठाई, मान लीजिए कोई घर पे है नहीं, कौन है? फलानी है। अबू हैं घर पे? नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझको तुमको ही बात करना था। और फिर 1 घंटे तक फोन पे दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, बल्कि होना चाहिए ठीक है, बताना कि मैंने फोन किया था, मुझको उनसे बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खत्म। या कोई जरूरी बात हो कि फलानी किताब मैंने भेजी आप पढ़ लो, फलानी चीज मैंने सीडी भेजी आप पढ़ लो, इतना बस ठीक है। एकदम जो कायदे की बात जिसको आप कहते हैं, जैसे अजनबी से आप बात करते हैं वैसे ही आप बात करेंगे। प्यार मोहब्बत की बातें आप फोन पे कर सकते हैं? नहीं, आपके लिए जायज नहीं, इसलिए कि अब तक के आपका निकाह नहीं हुआ है, वो आपके लिए आज भी अजनबी है। जब तक निकाह नहीं होता वो अजनबी, इस बात को अच्छी तरह याद रखिए।